باادب بانصیب مؤلف پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی محتمم دارالعلوم چھنگ۔ باب دوم، بارگاہ الوحد کا ادب۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر تعریف اور ہر عبادت اسی کو زیبا ہے، اور ہر قولی و فعلی ادب اسی کی جناب کے لائق ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہ ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تاریخ انسانیت اس پر گواہ ہے کہ اس دنیا میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جس قدر اس سے محبت کی گئی، جس قدر اسے یاد کیا گیا، جس قدر اس پر جان و مال نچھاور کیا گیا، تنہائیوں میں بیٹھ کر جس قدر اسے پکارا گیا، اور جس قدر اس کے سامنے فریادیں کی گئی، کائنات میں کوئی دوسرا اس کا ہم پایا نہ پایا گیا۔ پس سب عظمتوں اور بلندیوں کی معراج اور محبتوں اور چاہتوں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی جناب میں ہر قولی و فعلی ادب کا لحاظ رکھے۔ دوسری، یہ فطری تقاضا ہے کہ اپنے محسن و مربی کا ادب و لحاظ بہر شان ملحوظ رکھا جائے۔ انسان اگر غور کرے تو اپنا انگ انگ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا پائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دیں تو انسان ذلیل و خوار، وہ صحت نہ دے تو انسان بیمار ناچار، وہ عقل نہ دے تو انسان دیوانہ، وہ سماعت نہ دے تو انسان بہرا، وہ گویائی نہ دے تو انسان گونگا، وہ بینائی نہ دے تو انسان اندھا۔ بس اللہ تعالیٰ ہی محسن حقیقی ہیں۔ جبین نیاز بھی اسی کے آگے جھکے، اور ہر ادب بھی اس کی چوکھٹ پر نچھاور کیا جائے۔ جن مقدس ہستیوں کو معرفت الہی نصیب ہوئی، ان کی زندگی کا ہر گوشہ ادب کے عطر سے معطر نظر آیا۔ ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید سے مثالیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے 950 سال کوشش کی، مگر قوم نوح اپنی ضلالت و گمراہی پر بے ادبی و شقاوت پر ڈٹی رہی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک وہ انٹھی قوم تھی۔ ایک مرتبہ اپنی قوم کی ہٹ دھرمی اور اعذار رسانی سے دل برداشتہ ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، زمین پر کافروں کا کوئی گھر بھی سلامت نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے وحی نازل فرمائی کہ آپ کشتی بنا لیں، عنقریب طوفان آئے گا، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچا لیا جائے گا، اور کفار کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور لوگوں کو اس میں سوار کر لیا۔ آپ کا ایک بیٹا نافرمان نکلا اور اس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا، حتیٰ کہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ شفقت پدری نے جوش مارا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل خانہ سے ہے، بے شک تیرا وعدہ سچا اور تو بڑا حاکم ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ بارگاہ الوحید کے ادب کی روشن مثال ہے۔ اور فرمائے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، اے اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا اور تیرا وعدہ پورا نہیں ہوا، تاہم ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، وہ آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں، اس کے اعمال ناشائستہ تھے، جس کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اس تنبیہ کے خداوندی پر تھر تھرا اٹھے اور کہنے لگے، اے پروردگار،
میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال کروں، اس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ مجھے نہ بخشیں اور رحم نہ فرمائیں تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کانپ اٹھے اور توبہ کی، یوں نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا کہ اس میں دعوی نکلتا ہے۔ بندے کو کیا مقدور ہے، چاہے کہ اس کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر ایسا نہ ہو، اور نہ کرنے کا دل میں عزم رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے جو الفاظ قرآن میں نقل کیے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہی ادب ملحوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو توحید کا درس دیا اور اپنے پروردگار کا تعارف ان سے ان الفاظ سے کروایا: وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اس کلام میں کتنی لطافت ہے کہ صفات پیدا کرنا، ہدایت دینا، کھلانا پلانا اور شفا دینا کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دیا، اور بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا۔ گو کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر بادی النظر میں بیماری کو عیب سمجھا جاتا ہے، لہٰذا بیماری کا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ادب کے خلاف تھا۔ لہٰذا یوں نہ کہا جس نے مجھے بیمار کیا وہی مجھے شفا دیتا ہے، بلکہ سلسلہ کلام کا انداز بدل کر یوں کہا: جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ کلام الہی ادب الہی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال: حضرت ایوب کو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے دنیا کی آسودہ حالی عطا فرمائی تھی۔ رزق کی فراخی اس قدر کہ 3000 اونٹ، 3000 گھوڑے، 1000 بکریاں، 500 خشم و خدم اور پھولوں اور پھلوں کے بہت بڑے باغات عطا کیے۔ اس پر مزید یہ کہ اولاد صالح اور نیک سیرت و خوبصورت بیوی عطا کی۔ مشیت الہی سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا دور شروع ہوا تو باغات جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد مکان کے حادثے میں ہلاک ہو گئی، بدنی امراض نے آن گھیرا، پہلے جسم پر آبلے پڑے جو زخم بن گئے۔ حضرت ایوب صبر و شکر کا مجسمہ بن گئے۔ ایک موقع پر ان الفاظ میں دعا کی: اے پروردگار، میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں عجز و نیاز کا عجیب انداز ہے۔ اگر اے اللہ مجھے عافیت بخش اور شفا عطا کر کے الفاظ سے دعا کرتے تو بھی جائز ہوتا، مگر شان عبودیت ادب کی متقاضی تھی۔ بس آپ نے صبر اور ادب کا ایسا حسین امتیاز پیش فرمایا کہ پھر پروردگار کی طرف سے پیغام آیا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، وہ ہماری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے 3 الفاظ صابرہ، نعم العب اور اواعب کے ذریعے حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی۔ قیامت تک ہر مومن تلاوت کے دوران مندرجہ ذیل الفاظ سے ادب الہی پر ملنے والے اجر کو یاد کرتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ کی مثال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال تاریخ الرسل الملوک میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مسلسل 7 دن اور راتیں سفر کرنے کے بعد مدین پہنچے
مدین پہنچے تو سخت تھکاوٹ اور بھوک کی حالت میں یوں دعا کی: اے پروردگار، تو جو بھی خیر ناصل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی دعا اے اللہ مجھے کھانا کھلا کی صورت میں پیش کرتے تو بھی گنجائش تھی، مگر آپ نے ایسے الفاظ سے دعا مانگی جو ادب بارگاہ الہی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی مثال، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اکٹھا سفر کرنے کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پوچھنے پر فرمایا: سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دو۔ آگے چل کر 2 یتیموں کے مکان کی خستہ حال دیوار کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ پوچھنے پر فرمایا: آپ کے پروردگار نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں جوان ہو کر اپنے خزانے کو نکالیں۔ اگرچہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دونوں کام مشیت الہی سے کیے تھے، لیکن ادب کی انتہا دیکھیے کہ جس کام میں شر تھا، یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، اسے ان کے الفاظ سے اپنی طرف منسوب کیا، اور جس کام میں خیر تھی یعنی دیوار بنایا، اسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال، حضرت یونس علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے بسط عجز و نیاز بارگاہ الوحید میں اپنی فریاد درج ذیل الفاظ میں پیش کی: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں ہی تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ قرآن مجید کی آیات گواہی دے رہی ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس طرح ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو روز محشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں عجز و ادب سے جو بھی فریاد پیش کی جائے گی شرف قبولیت پائے گی۔ آج بھی اکثر اہل اللہ مصیبت زدگان کو اس آیت کریمہ قابل بتاتے ہیں۔ رنج و آلام کی دفعیہ کے لیے یہ آیت کریمہ اکسیر اعظم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اللہ رب العزت قیامت کے دن عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو میرا شریک کیوں بنایا؟ سارا غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہیں گے کہ انہوں نے ہی ہمیں یہ کہا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو؟ صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ انت قلتا، کیا تم نے کہا تھا، تو اس کا عام جواب یہی ہے کہ میں نے نہیں کہا، مگر ایسا جواب ادب کے منافی ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ منفی انداز کی بجائے مثبت انداز میں یوں جواب دیں گے: جب نصاری کا جھوٹ واضح ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں عذاب نہ دیں، کیونکہ ایسا کہنا ادب خداوندی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اپنی درخواست یوں پیش کریں گے: اگر انہیں عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو بخش، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے وقت بارگاہ الوحید میں مقام میں تجلی کے تک پہنچے تو اس قدر با ادب اور با وقار
کہ رب کائنات نے خود گواہی دی، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بھری۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی آنکھ نے جو دیکھا پورے تمکن و اتقان سے دیکھا، نہ نگاہ ادب کی وجہ سے ترچھی ٹیڑھی ہو کر دائیں بائیں ہٹی، نہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھی، بس اس چیز پر جمی رہی جس کا دکھلانا مقصود تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں جو چیز دکھلائی جائے اسے نہ دیکھنا، اور جو چیز نہ دکھلائی جائے اس کو تاکنا، دونوں عیب بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے پاک تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل اور بادشاہ وقت تھے۔ ان کا نہایت محبوب وزیر ایاس ایک مرتبہ دربار میں حاضر تھا۔ اچانک اسے وہم گزرا کہ گریبان کا بٹن جلدی کی وجہ سے کھلا رہ گیا ہے۔ چونکہ یہ بات دربار شاہی کے آداب کے خلاف تھی، لہذا فوراً اس کا ہاتھ بٹن درست کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ عین اسی وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایاس پر پڑی تو فرمایا، ایاس، دربار شاہی میں یہ حرکت۔ ایاس ساکت و صامت با ادب نفس سے گم کردہ کھڑا رہ گیا۔ یہ تو ایک مخلوق بادشاہ کے دربار کے آداب کا حال ہے۔ پھر اس احکم الحاکمین کے دربار عالی کے آداب کا تقاضا ہی یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ادب سے حاضر ہوتے جس کی تصویر کشی رب کائنات نے ما زاغ البصر وما طغى کی الفاظ سے کی۔ باقی اعضاء کی حرکت کا تو مذکور ہی گیا۔ دیدار محبوب میں آنکھ کی ٹکٹکی میں بھی فرق نہ آیا، قلب کی وجہ بھی وہی مرکوز رہی، نہ بہکے نہ بھٹکے۔ سبحان اللہ۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں کو ادب کی درخشندہ مثال سمجھتے ہوئے اپنی کتاب میں باب الادب کا آغاز اسی آیت سے کیا ہے۔ سلف صالحین کے واقعات سے مثالیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ غفلت و بے پرواہی کی زندگی تھی، کم کوش بھی تھے، اکثر اوقات نشے میں دھت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جب نشہ ہرن ہوا تو آپ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک گرے ہوئے کاغذ پر نظر پڑی، دیکھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ پڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، ذرائع ادب اسے صاف کیا اور کسی بلند جگہ پر رکھ دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام کہیں پاؤں تلے نہ آئے۔ جب آپ نے اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر پہنچے تو ایک ولی کامل آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے گھر آئے اور فرمانے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ جیسا تم نے میرے نام کو عزت بخشی اسی طرح میں بھی تمہارے نام کو دنیا میں عزت دوں گا۔ یہ الفاظ آپ کے دل پر بجلی بن کر گرے، آپ توبہ طائب ہوئے اور روحانی دنیا کے مشاہیر اولیاء میں سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ادب نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائے تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام،
مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہی یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ قدرتاً جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر قریب آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کے بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے بھی نہیں مانگی، میں تم سے کہاں مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا۔ سچ ہے کہ جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کا آداب آتے ہیں وہ دنیا داروں کے سامنے دست سوال کبھی دراز نہیں کرتے۔